بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، بنو امیہ سے تعلق رکھنے والی جمیل کون تھی اور اس کی دردناک موت کیسے واقع ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ بغض کیوں رکھتی تھی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیلات کے ساتھ اس کے بارے میں بتائیں گے۔ عزیزان گرامی، قرآن مقدس میں جن خبیث عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سر فہرست بنو امیہ سے تعلق رکھنے والی ایک عورت جمیل بنت حرب بنت امیہ بن عبد الشمس بھی ہے۔ یہ تاریخ میں جمیل کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ یہ ابو لہب مردود کی بیوی ہونے کے ناطے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی لگتی تھی۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغض اور عداوت میں بہت آگے نکل گیا تھا، وہیں پر اس کی یہ بیوی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کسی سے پیچھے نہیں تھی۔ بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے مردوں کے ساتھ ساتھ ان کی عورتیں بھی اہل بیت کے ساتھ اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی عداوت اور بغض کا اظہار گاہے بگاہے کرتے رہتے تھے۔ جمیل ایسی نیچ ذہنیت کی مالک تھی کہ اسلام دشمنی میں تمام مشرک خواتین کو بھی پیچھے چھوڑ چکی تھی، جس سے نہ صرف حقائق کو مسخ کرنے اور فتنہ انگیزی پھیلانے کے منصوبے بنائے ہوئے تھے، بلکہ عملی طور پر کوششیں بھی کرتی رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہونے کی حیثیت سے اس کا اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سامنا ہو جایا کرتا تھا۔ جب بھی کبھی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوتی تو یہ ضرور آپ کو طعنے دیتی، کبھی آپ کو اولاد نرینہ نہ ہونے کا طعنہ دیتی، اور کبھی آپ کو طرح طرح کے جملے کہہ کر آپ کو تکلیف دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کی باتیں سنتے تو آپ اس کی طرف توجہ مرکوز نہ کرتے، بلکہ اس سے کنارہ کشی اختیار فرماتے تھے۔ جمیل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی عادت سے سخت نفرت تھی، کیونکہ وہ تو باتیں ہی اس لیے کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں اس کو جواب دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ پیغمبر خدا تھے، اس لیے آپ اس کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کا ایک نیا طریقہ اس نے ایجاد کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک مقدس آیت کریمہ میں بھی کیا ہے۔ بظاہر جمیل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت اور بغض کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سر فہرست تاج نبوت بھی ہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو بنو امیہ کے بعض لوگوں نے صرف یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا کہ اگر نبوت ہوتی تو وہ بنو ہاشم کی بجائے بنو امیہ سے ہوتی، اور اس کی دوسری وجہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برادری بنو ہاشم اور جمیل کی برادری بنو امیہ کے درمیان خاندانی رنجشیں اور چپکلش بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بہت بیہودہ اور زبان دراز عورت تھی، وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر بھی اچھا خاصا اثر رسوخ رکھتی تھی۔ ابو لہب خود بھی اس کے سامنے بے بس نظر آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشرکین مکہ کی ایک مجلس نے فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر مشہور کر دیا جائے تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ بیٹھیں، تو اس سے اس عورت کو بہت خوشی ہوئی۔ یہ ابو لہب سے کہنے لگی کہ تم یہ اعلان کرو گے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ حج کے موسم میں باہر سے آنے والے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے اور بازار میں ان کو اللہ کی توحید بیان کرتے اور اپنی رسالت کا پرچار کرتے، تو یہ بدبخت ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کا اعلان کرتے اور اپنی رسالت کا اعلان کرتے تو پیچھے سے جملے کستا کہ لوگوں اس کی بات نہ ماننا، یہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر چکا ہے اور یہ جادوگر ہے،
اور اس کے الفاظ انسان کے دل پر ایسا اثر کرتے ہیں کہ وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے۔ جمیل اپنے شوہر ابو لہب کے اس طرز عمل پر بہت خوش ہوتی اور یہ سوچتی کہ اس کا شوہر کفر کی خدمت میں ہمیشہ سب سے آگے آگے ہی رہتا ہے۔ جب اس پر بھی دل نہ بھرتا تو یہ عورت اپنے گھر کا کوڑا اٹھاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے پر پھینک دیتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر اور برداشت پر قربان جائیں کہ آپ وہ کوڑا اپنے مبارک ہاتھوں سے ہٹا دیتے اور فقط اتنا فرماتے کہ بنی عبد المناف پڑوسی کے ساتھ یہ کیسا برتاؤ کر رہے ہو۔ حضرت اسما بنت ابو بکر صدیق بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اے محمد، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، کہ تو جو ایک اللہ کی توحید بیان کرتا پھرتا ہے۔ تو اسی وقت سورہ لہب نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل پر سخت عذاب کی وعید سنائی۔ جب جمیل کو اس بات کی خبر ہوئی تو یہ بھپری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ اس کے ہاتھ میں مٹی بھر پتھر تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفرت میں اشعار پڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ جب بیت اللہ شریف میں پہنچی تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جمیل کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یہ آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کوئی بےہودگی کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر یہ مجھ کو نہیں دیکھ سکے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب جمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں تشریف فرما ہونے پر بھی یہ آپ کو نہ دیکھ سکی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی کہ کہاں ہیں تمہارے صاحب؟ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے میری اور میرے شوہر کی ہجوم کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس گھر کے رب کی قسم جہاں میں بیٹھا ہوں انہوں نے تو تمہاری کوئی ہجوم نہیں کی۔ یہ سن کر وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے واپس لوٹ گئی۔ محترم ساتھیوں، اس خبیث عورت کی موت کیسے واقع ہوئی؟ تفہیم القرآن سے منقول ہے کہ ایک دن جمیل کھجور کی چال کی رسی سے کانٹوں کا گٹھا باندھے رسی گلے میں لٹکائے جا رہی تھی۔ ایک جگہ وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رکی تو اللہ عز و جل کے حکم سے ایک فرشتے نے اس کا وہ گٹھا پیچھے کی طرف کھینچ دیا، جس کی وجہ سے وہ پھندا لگنے پر اسی جگہ پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ کی حوصلہ افزائی اور آپ کی تجاویز ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہیں۔ برائے